بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم الباب الثانی سے ابتدا کریں گے. کتاب کی طرف دیکھیے. الباب الثانی دوسرا باب فی الواقعاتی والقصصی واقعات اور قصوں کے بیان میں. وفیہ اور اس میں 40 قصتاً 40 قصے ہیں. دیکھیے وفیہ میں جو ہی ضمیر ہے اور اس میں یعنی کس میں، یعنی اس باب ثانی میں. یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اس باب ثانی میں کتنے قصے ہیں؟ 40 قصے ہیں. یہ جو دوسرا باب ہے یہ کس کے بیان میں ہے؟ واقعات اور قصوں کے بیان میں ہے. اور اس میں جو ہے کتنے قصے ہیں؟ 40 قصے ہیں. حدیث نمبر 1 کی طرف دیکھیے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال فرمایا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ذات یومن ایک دن، ٹھیک ہے. بینما نحن ہم تھے، عند پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ذات یومن ایک دن. باب محاورہ ترجمہ سنیے. بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اذ جب، طلع علینا نمودار ہوا ہمارے سامنے، رجل ایک آدمی، شدید بیاض الثیابی جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، شدید سواد الشعر اور اس کے بال نہایت کالے تھے، لا یرا نہیں دکھائی دیتا تھا، علیہ اس پر، اثر السفری سفر کا اثر، ولا یعرفہ اور نہیں پہچانتا تھا اس کو، منا ہم میں سے، احد کوئی. حتی یہاں تک کہ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاسند تو اس نے ملائے، رکبتیہ اپنے گھٹنے، الی رکبتیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے. ووضع اور اس نے رکھی، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی فخذیہ اپنی دونوں رانوں پر. وقال اور فرمایا، یا محمد اے محمد، اخبرنی مجھے بتائیے، عن الاسلامی اسلام کے بارے میں. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام اسلام یہ ہے، ان تشہد کہ تم گواہی دو اس بات کی، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدن رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطاعت اگر تم استطاعت رکھتے ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا پہنچنے کی. قال جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صدقت آپ نے سچ کہا. فعجبنا لہ تو ہمیں ان پر تعجب ہوا، یسألہ کہ وہ سوال کرتے ہیں، ویصدقہ اور تصدیق بھی کرتے ہیں. قال جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، فاخبرنی پس مجھے بتائیے، عن الایمانی ایمان کے بارے میں. قال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمنا کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتاب پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، و تؤمنا اور تم ایمان لاؤ، بالقدر تقدیر پر، خیرہ اس کے اچھے، و شرہ اور اس کے برے ہونے پر. قال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمنا کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتاب پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، و تؤمنا اور تم ایمان لاؤ، بالقدر تقدیر پر، خیرہ اس کے اچھے، و شرہ اور اس کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ. قال جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صدقت آپ نے سچ کہا. قال تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، فاخبرنی پس مجھے بتائیے، عن الاحسانی احسان کے بارے میں. قال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک گویا کہ، تراہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ پس اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، فإنہ یراک تو بلا شبہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال جبرائیل علیہ السلام نے
فرمایا فأخبرنی عن الساعتی، پس مجھے بتائیے عن الساعتی قیامت کے بارے میں. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قال، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فأخبرنی عن اماراتها، پس بتائیے مجھے عن اماراتها، اس کی نشانیوں کے بارے میں. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ، کہ باندی جنے گی ربتها، اپنے آقا کو. وان ترل، اور تم دیکھو گے حفاة العراة العالة رعاء الشاء، حفاة ننگے پیر، العراة ننگے بدن، العالة فقیر، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے کو. یتطاولون، وہ فخر کریں گے آپس میں، فی البنیان عمارت کے بنانے میں. قال، پھر فرمایا ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے. فلبثت ملیا، بس میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. ثم قال لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تم جانتے ہو من السائل، کہ سائل یعنی سوال کرنے والا کون ہے. قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبرائیل، کہ وہ جبرائیل تھے. اتاکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے. یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہ آپ کی حدیث کے اعراب اور اس کا ترجمہ ہو گیا. اب لغات کی طرف دیکھیے. پہلا لفظ دیکھیے اس طلع، طلع باب نصرہ سے ہے، بمعنی طلع یطلع، ٹھیک ہے، بمعنی طلوع ہونا، نکلنا. آگے دیکھیے فاسند، اسند کا معنی ہے ٹیک لگانا، بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی باب نصرہ سے ہے. سند یسند رکبتیہ، اسند یسند اسنادا. اچھا، یہ باب افعال سے بھی آتا ہے اور باب نصرہ سے بھی. رکبتیہ بمعنی گھٹنا، جمع اس کی کیا آتی ہے، رکبتن آتی ہے. یہ اصل میں کیا ہے، رکبتن ہے. ٹھیک ہے، رکبتن کا معنی کیا ہے، گھٹنا، اس کی جمع رکبن اور رکباتن آتی ہے. ٹھیک، آگے دیکھیے کفیہ، اصل میں لفظ کیا ہے، کفن ہے، بمعنی ہتھیلی، جمع اس کی کفوفن اور کفن آتی ہے. فخذن بمعنی ران، جمع افخاذن. سبیل، اس کے اصل معنی کیا ہے، راستہ، اور مراد کیا ہوتا ہے، سواری اور جو راستے کا سامان ہوتا ہے وہ، یعنی زاد و توشہ، سواری کا ہونا وغیرہ. اماراتن جمع ہے امارتن کی، بمعنی علامت، نشان. آگے دیکھیے ولدت، باب ضرب سے ہے، ولدا یلیدو بمعنی جننا، پیدا کرنا. الامۃ بمعنی باندی، جمع اماء آتی ہے. ربتها، رب ان کی مؤنث ہے، بمعنی مالکہ. ٹھیک ہے، مالک کا مؤنث ہے. الحفات جمع ہے حافن کی، بمعنی ننگے پاؤں والا. باب سمع سے آتا ہے حفیہ، ننگے پاؤں ہونا. العورات جمع عارن کی، باب سمع سے آتا ہے یہ بھی، بمعنی ننگا ہونا، ننگا بدن ہونا. ٹھیک ہے. العالہ جمع ہے عائل کی، بمعنی فقیر، محتاج. آگے دیکھیے رعاء جمع ہے راعی کی، اس کا معنی جو ہے کیا ہے، بکریاں چرانا. آگے دیکھیے الشاء، یہ شاتن کی جمع ہے، بمعنی بکری، اور اس کی جمع جو ہے شیاہن بھی آتی ہے. یتطاولون بمعنی فخر کرنا، تکبر کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. البنیان بمعنی عبارت. آگے دیکھیے لبستو، فلبستو، اصل میں کیا ہے، لبستو ہے، یہ باب ضرب سے ہے. لبس یلبسو، لبس یلبس، لبس یلبسو بمعنی ٹھہرنا. آگے دیکھیے اب تشریح دیکھیے. ٹھیک ہے، اسے نوٹ بھی کیجئے. اب دیکھیے حضرت عمر بن خطاب جو ہے کیا فرما رہے ہیں، واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نمودار ہوا، جس کے کپڑے جو ہے کیا ہے، آگے حلیہ اس آدمی کا بیان کر رہے ہیں کہ اس کے کپڑے جو ہے نہایت سفید تھے اور اس کے بال جو ہے کیا ہے، نہایت
کالے تھے اور اس پر جو ہے سفر کا کوئی اثر نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہم یہ مانیں کہ وہ کیا ہے سفر کر کے آیا ہے مطلب دور سے. ولا يعرفه منا احد, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کہیں قریب سے آیا ہے, کیونکہ ولا يعرفه منا احد کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے اس کو جانتا نہیں تھا. اگر وہ قریب سے آیا ہوتا تو ہم جو ہے کیا ہے اس کو پہچان لیتے, اور وہ اگر سفر کر کے آیا ہوتا تو اس پر جو ہے سفر کی کوئی اثرات نہیں تھے. اس کے کپڑے جو ہے نہایت سفید تھے, صاف ستھرے تھے, اور اس کے بال جو ہے کیا ہے وہ بھی بکھرے ہوئے نہیں تھے, نہایت کالے تھے. پھر جو ہے کیا فرماتے ہیں حتیٰ جلس الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ہے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اب یہاں سے دیکھیے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے قریب بیٹھے کہ ان کے گھٹنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مل گئے. آگے دیکھیے ووضع کفیہ علی فخذیہ, اور انہوں نے اپنی جو ہے ہتھیلیاں جو ہے رکھی علی فخذیہ اپنی دونوں رانوں پر. اب دیکھیے فخذیہ کی ضمیر میں دو احتمالات ہیں کہ اس کی جو ہے کیا ہے رانوں پر. اب دیکھیے اس میں دو احتمالات ہیں کہ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے. ایک جو ہے یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہے اپنی رانوں پر رکھی. اور دوسرا قول جو ہے یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہے فخذیہ کے آخر میں جو ہی ضمیر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے, اور مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھی. آگے دیکھیے آگے کیا فرمایا, یا محمد اخبرنی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے. اب دیکھیے یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا منع ہے, تو انہوں نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارا؟ تو اب دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں جو ہے جو ممانعت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے. فرشتے جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں, ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکار سکتے ہیں. اب دیکھیے 4 سوالات کیے تھے, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الاحسان, اخبرنی عن الساعہ. ایمان, اسلام, احسان, قیامت, ان چاروں کے بارے میں سوال کیا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان چاروں میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے جواب یہ ہے, محدثین یعنی جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے, اور وہ اس طرح ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے. ادنا چھوٹے کو بولتے ہیں, اعلیٰ جو ہے بلند یا بڑے کو, ٹھیک ہے, کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف, ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے. سب سے پہلے آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے, پھر یہ ترقی کر کے اسلام بنتا ہے, اور پھر اسلام ترقی کر کے احسان بن جاتا ہے. اور جب انسان کا ایمان مکمل ہو گیا تو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اس کے زوال کا وقت آ جاتا ہے. تو جب عبادت اور ایمان اپنے کمال کو پہنچے گی تو اب اس کا زوال آئے گا, یعنی قیامت. تو اس طرح سے ان چاروں میں ربط ہے. آگے دیکھیے مل مسئول عنہا بعلم من السائل, اس کا مطلب تمام محدثین یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی تاریخ کے نہ جاننے میں ہم دونوں جو ہیں کیا ہے برابر ہیں, کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے ایک جملہ اس میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ, جب احسان کے بارے میں سوال کیا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہو, یعنی اس طریقے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم ان کو دیکھ رہے ہو. جیسے استاد کی موجودگی میں جب استاد جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں, ہم جو ہے ادب سے بیٹھتے ہیں اور تمام جو ہے کیا ہے آداب کا خیال رکھتے ہیں. تو فإن لم تکن تراہ, آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے تم مطلب یہ گمان نہیں کر سکتے, اگر جو ہے یہ تم خیال نہیں کر سکتے, تو اتنا خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا آگے دیکھیے ان تلد الامۃ ربتہا, اب اس کی تشریح جو ہے مختلف انداز سے بیان فرمائی گئی ہے. زیادہ واضح مطلب یہ ہے کہ جو پیدا کرنے والی ماں ہے, ماں کی حیثیت وہ کام کاج وغیرہ میں جو باندھی ہوتی ہے, مطلب جو غلام ہوتی ہے, اس کی طرح ہوگی. جن بچوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے ان کی حیثیت گھر میں جو ہے آقاؤں والی ہوگی.
آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے سارا دن جو ہے وہ کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، نوکروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ صرف حکم صادر کرتی ہے۔ آگے دیکھیے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، یعنی قیامت کے قریب جو ذلیل لوگ ہوں گے، چھوٹے طبقے کے لوگ ہوں گے، وہ جو ہے عزت اور بزرگی والے ہوں گے، اور جو علماء وغیرہ ہوں گے ان کی اہانت حقارت ہوگی، مطلب ان کی جو ہے کیا کی جائے گی، انہیں جو ہے ذلیل اور کمتر سمجھا جائے گا۔ رعاء الشاة، بکریاں چرانے والے۔ اب دیکھیے بکریاں چرانے والوں کو اس لیے خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ یہ ضعیف ترین لوگ ہوتے ہیں۔ یا پھر دیکھیے رعاء الشاة سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، کہ وہ چرواہا ہے تو بکریاں یا اونٹ وغیرہ کا مالک نہ ہوگا۔ دیکھیے رعاء الشاة سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، وہ ان کے مالک وغیرہ نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے ان کو ذکر کیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور اسے نوٹ بھی کر لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔